الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ وہی جو طلاق کے بعد کا چلتا رہا، اور اس میں ہم نے وہ تمام محرکات کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں ہمارے لیے خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں اور وہ وجوہات بن رہی ہیں بہت سارے پرابلمس کی، تو ان کو سیدھا کرنا اور ان کی صحیح رخ کے ساتھ صحیح سیج پر اسے آراستہ کرنا اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈھال لینا، یہی صحیح اسوہ ہے اور یہی صحیح طریقہ کار ہے، اور اسی کے مطابق ہی ہم اس دنیا کے اندر پھیلی ہوئی جھگڑے کو، پھیلی ہوئی بدامنی کو، پھیلی ہوئی رنجشوں کو اور پھیلی ہوئی مختلف قسم کی تلخیوں کو میں اور آپ دور کر سکتے ہیں، اور اس معاشرے کے اندر سکون والا گہوارہ اس معاشرے کو بنا سکتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، ہم نے مختلف مدوں میں مختلف جو چیزیں اب تک دیکھتے آ رہے ہیں، اس میں ہم نے سب سے پہلے جہاں پر دیکھا تھا وہاں پہ بحیثیت شوہر، بحیثیت بیوی، بحیثیت ماں، یعنی اور اس کے علاوہ اس کی جو اہمیت ہے یعنی صلاح رحمی کی اولاد پر، اس تفصیلات کے ساتھ ہم نے مختلف کلاسز میں مختلف ذمہ داریوں کے ساتھ مختلف حقوق کے ساتھ ہم نے گفتگو کی تھی۔ آج ہم جو گفتگو کریں گے وہ ہے ایک میاں بیوی جس بندن نکاح کے ساتھ جب جڑ جاتے ہیں تو ان کا واسطہ بہت سارے رشتے ہوتے ہیں جو خونی رشتے کہلاتے ہیں۔ ان رشتوں کے ساتھ اس کا واسطہ پڑتا ہے اور انہی رشتوں کو پامال کیا جاتا ہے، انہی رشتوں کے اندر رنجشیں پیدا ہوتی ہیں، انہی رشتوں کے اندر تلخیاں پیدا ہوتی ہیں، انہی رشتوں کے اندر حقوق کی ادائیگی نہیں ہوتی ہے، تو تب کہیں جا کر اس معاشرے کے اندر بد امنی پھیلتی ہوئی مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے۔ تو آج ہم یہاں پہ کچھ دیر ٹھہر کر اپنے وقت مقررہ میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ رب العالمین نے ان میاں بیوی کو جو رشتے عطا کیے ہیں، ان کی کچھ ذمہ داریاں، کچھ حقوق اور کچھ ان پر عائد کرتا جو باتیں ہیں جو اللہ رب العالمین سنت کے ذریعے سے، کبھی اللہ رب العالمین آیت کریمہ کے ذریعے سے اور سنت رسول کی واقعات کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو بتاتا ہے کہ اس کو استوار کرنے کا، اس کو مینٹین کرنے کا اور اس کے مطابق زندگی اپنے آپ کو ڈھالنے کا کیا سلیقہ ہے، وہ سلیقہ مجھے اور آپ کو جاننا، سمجھنا، غور و فکر کرنا اور ٹھہرنا اس وقت ضروری ہے۔ تو ہم شروعات کر رہے ہیں میاں بیوی کا وہ بندھن جو ایک دوسرے کو تقویت بخشتا ہے، جو ہے نکاح۔ یہی اس رشتہ ہے جس کے ذریعے سے میاں بیوی کے درمیان سکون، محبت، معدت اور پھر بھائی چارگی کی کیفیت اس رشتے کے ساتھ ہی میاں بیوی کے درمیان پیدا ہوتی ہوئی مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے۔ مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میاں بیوی جہاں ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ ازواج میں جڑ جاتے ہیں، وہ صرف ایک رشتہ یعنی صرف لڑکا لڑکی کے ساتھ اور لڑکی لڑکے کے ساتھ صرف واسطہ نہیں ہوتی، بلکہ اس کے ساتھ بے شمار خونی رشتے ہیں جو ان کے ساتھ وارد ہوتے ہیں، اور یہ ان خوشیوں میں بھی ساتھ ساتھ رہتے ہیں اور زندگی کے گزارنے کے اتار چڑھاؤ کے اندر بھی یہ رشتے مجھے اور آپ کو ایک دوسرے سے منسلک، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے اور ایک دوسرے سے تعاون زدہ ہوتے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں۔ اسلام میں اللہ رب العالمین نے اسلام کے مطابق مرد کو ایک قوام کی حیثیت سے، سربراہ کی حیثیت سے منظر عام پر لے آیا۔ اس کے تفصیلات ہم نے پچھلی کلاسز میں بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھی تھی۔ اس کو اسی وجہ سے حکم دیا گیا مرد کو کہ آپ کو جہاں قوام بنا دیا گیا ہے، قوام کی حیثیت سے آپ سربراہ ہوتے ہیں، قوام کی حیثیت سے آپ گھر کو ڈیل کرتے رہتے ہیں، گھر کے اندر موجود سکون کو بحال کرتے رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ عدل و انصاف کا باقاعدہ طور پر وہاں پر رائج اصول کے مطابق طریقہ اپنایا جاتے رہنا چاہیے، تبھی کہیں جا کر گھر کے سربراہ کی حیثیت سے ذمہ داری کو نبھانے میں اور اس گھر کو پرسکون بنانے میں اہم کردار مرد کا ہے، اور اس مرد ہی کو قوام کی حیثیت سے منظر عام پر لایا گیا ہے۔ اب اس گھر کی سربراہی کے اندر جہاں پہ مرد کو قوام بنا دیا گیا، تو کیا ایک مرد ہی پوری ذمہ داری کو نبھا سکتا ہے؟ کیا وہ اکیلا ہی اس گھر سے جڑے ہوئے مختلف رشتے جو کبھی بیوی کی طرف سے اور کبھی
مطلب جو ہے اپنے طرف سے جو خونی رشتے ہیں، ان خونی رشتوں کے درمیان محبت اور مودت کو پیدا کرنے کے لیے کیا اکیلا مطلب جو ہے لڑ مر سکتا ہے؟ کیا اکیلا مطلب جو ہے ان کو مینٹین کر سکتا ہے؟ کیا یہ سوال مطلب جو ہے آپ کے دماغ میں بھی پیدا ہو رہا ہے؟ بالکل صحیح ہے، یہ دماغ پیدا ہوتا ہے، اور اس دماغ کے اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اکیلا مرد کبھی اس کو مینٹین نہیں کر پاتا، کیونکہ وہ پسینہ اپنا بہا کر وہ پیسہ کماتا ہے اور گھر والوں کو سکون دینے کی جہاں پر کوشش کرتا ہے تو وہ گھر والی کو اپنے گھر کا ذمہ دار بنا کر اس گھر میں اسے داخلہ دیتا ہے، اور گھر کی عورت اس ذمہ دار کی حیثیت سے جب داخل ہوتی ہے تو اس کی سربراہی میں بڑی اہم ترین مطلب جو ہے تعاون کی حیثیت سے وہ اس کے ساتھ ساتھی اور ساجی بن کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ تبھی کہیں جا کر جب گاڑی کے دو پہیے میں بن جاتے ہیں تو گاڑی بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ چلتی ہے اور بڑی سکون کے ساتھ چلتی ہوئی مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بہترین جوڑوں کے سلسلے میں حدیث مبارکہ میں اس طرح ارشاد فرمایا کہ بہترین بیوی وہ ہے کہ جب تو اسے دیکھے تو خوش ہو جائے، اور جب تو اسے حکم دے تو وہ تیری اطاعت کرے۔ یعنی یہی مطلب جو ہے شیوا ہے کہ قوام ہے، وہ مطلب حکم دیتا ہے اور اس کے مطابق وہ اتباع کرتی ہے، وہ اسے ساتھ چلنے کا مطلب جو ہے مطالبہ کرتا ہے، وہ اس کے ساتھ چلتی ہے، غم میں، خوشی میں، اونچ میں، نیچ میں، رشتوں کو مینٹین کرنے میں، ہر طرح کے معاملے میں یہ مطلب جو ہے جو رشتہ جسے ہم نکاح کہتے ہیں، اسی کا وہ کیا ہے اقرار ہے اور اسی کا عہد ہے، جس کو اقرار کے ساتھ عہد کے ساتھ ایک عورت اور ایک مرد ایک دوسرے سے رشتے کو جوڑتے ہیں۔ مگر افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر نکاح یعنی مطلب جو ہے عورت جو سوچتی ہے وہ یہی ہے کہ نئے نئے کپڑے پہنے، زیورات پہنے، گھومنے پھرنے کا موقع ہو جائے اور پھر مطلب جو ہے ہمیں موج مستی کا مطلب جو ہے موقع مل جائے۔ یہ جب یہی مطلب حالات رہیں گے تو وہاں جو عہد لے کر آئے ہیں وہ عہد یہی تو تقاضا کرتا ہے کہ آپ وہاں اس کے ساتھ مطلب دیں گے، جہاں مرد مطلب جو ہے آپ کے لیے تعاون کے لیے ساتھ دینے کے لیے آواز دے گا، جہاں وہ حکم دے گا ہم اس کے ساتھ چلیں گے، جہاں مطلب رشتوں کو مینٹین کرنے کی بات آئے گی وہاں ہم اس کے ساتھ مطلب جو ہے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ جب ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مودت سے پیش آتے ہیں، اور اسی کے نتیجے میں گاڑی مطلب جو ہے خوش اسلوبی کے ساتھ چلتی ہوئی مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے۔ قرآن مجید کے اندر سورہ نساء آیت نمبر 34 میں اللہ رب العالمین اس طرح ارشاد فرماتا ہے، بس جو نیک روش رکھنے والی عورتیں ہیں وہ مرد کی اطاعت شعار ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین بھی واقعی طور پر اظہار کرتا ہے کہ اطاعت شعار خواتین ہی مطلب جو ہے کیا ہیں، وہ نیک روش پر چلنے والی اور ایک دوسرے کا ساتھ دینے والی وہی خواتین کی مثال ہے۔ پھر کہا گیا کہ جب یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے ساتھ جب ایک دوسرے کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہیں تو بے شمار رشتے جو ان کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں وہ ان کے حقوق کی ادائیگی میں اور ان کی ذمہ داریوں کو نبھانے میں، ان کے ساتھ معاشرے کو خوشنما اور پرسکون بنانے میں یہ اہم کردار مجھے اور آپ کو ادا کرتے ہوئے یہ میاں بیوی اس معاشرے میں مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، سورہ نساء آیت نمبر 1 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ ان رشتوں کی جو ان دونوں کے ساتھ جڑے ہوئے خونی رشتے کہلاتے ہیں، ان کی اہمیت کیا ہے، اس کی وضاحت اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اے لوگو ڈرو اپنے رب سے جس نے تم کو پیدا کیا ایک جان سے، پھر اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا، اور ان دونوں سے بے شمار مرد اور عورتیں پھیلائیں، اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق طلب کرتے رہتے ہو۔ یعنی اللہ رب العالمین نے وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ ان دو رشتوں کے ساتھ بندھے ہوئے یہ رشتے اللہ رب العالمین نے خود ہی تخلیق کیے ہیں، اسی طرح انسانیت پھیلتی ہے، اسی طرح رشتہ داریاں جنم لیتی ہیں اور اسی طرح سے خاندان وجود میں آتے ہیں۔ ان کا قرابت داری کا ایک دوسرے کا واسطہ ہے اور ان کو مینٹین کرنا، ان کا ساتھ نبھانا، ان کو ساتھ لے کر چلنا ہی اصل میں زندگی ہے اور یہ زندگی کا حسن ہے۔ اس کی طرف آیت کریمہ مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے وضاحت کرتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو رشتے بات مطلب تمہیدی اس میں آ رہی ہے، آخر کون رشتے ہیں، جن کے ساتھ کیا رویہ مجھے اور آپ کو اپنانا چاہیے، یہ ایک اہم سوال ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں وہ رشتے کون سے ہیں۔ یہ رشتوں کے سلسلے میں جو مجھے اور آپ کو آیت کریمہ اور پھر مطلب جو ہے سنت رسول کے احادیث کے ذریعے سے جو رشتے معلوم ہوتے ہیں، نمبر 1 ہے وہ ماں باپ۔
جو اس مطلب جو ہے لڑکے کے ساتھ میرے اور آپ کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد ان کے ساتھ جڑے ہوئے جو رشتے ہیں وہ ہے بھائی اور تیسرا ہے بہن. پھر اس کے ساتھ لگے ہوئے مطلب جو ہے ماموں مطلب خالہ, اور اس کے ساتھ لگے ہوئے مطلب جو ہے باپ کے ساتھ جو لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ ہے پھپھو اور چاچا اور تایا. یہ وہ رشتے ہیں جو قرابت داری کے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہوئے, ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے اور ایک دوسرے کے ساتھ حقوق کو ادائیگی کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو مطلب اس معاشرے کے اندر چلتے پھرتے نظر آتے ہیں. یہ رشتہ داریاں ایسی ہیں, ان کو نہ ختم کیا جا سکتا ہے, نہ ان کو توڑا جا سکتا ہے, نہ ان کو منقطع کیا جا سکتا ہے, کیونکہ یہ رشتے ایسے رشتے ہیں کہ کبھی مطلب جو ہے محبت کے نام پر ایک دوسرے سے ساتھ مل جاتے ہیں, ایک دوسرے کی تکلیف میں کھڑے ہو جاتے ہیں, اور کبھی یہ ایسا معاملہ ہے کہ جب آواز دیں تو پورے کے پورا یہ قبیلہ, یہ ادھر کا وہ ادھر کا, جو رشتے میں نے بتائے یہ سارے کے سارے کھڑے ہو کر اس کی تکلیف کے وقت میں ساتھ دیتے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں. مگر ان مطلب رشتوں کے اندر ہم نے دیکھا کہ معاشرے کے اندر جو چلتا پھرتا مطلب جو ہے جو نمونہ نظر آتا ہے وہ رشتوں کے اندر کبھی مطلب جو ہے مجبوری نظر آتی ہے, کہیں کمزوری نظر آتی ہے, کہیں مطلب غربا مطلب جو ہے اس میں نظر آتے ہیں, کہیں قرضدار نظر آتا ہے, کہیں یتیم نظر آتے ہیں, کہیں بیوہ نظر آتے ہیں, اور کہیں پریشانیوں میں گھرے ہوئے یہ افراد ایک دوسرے سے وابستہ مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں. ان رشتوں سے جو تعلق مجھے اور آپ کو اللہ رب العالمین نے رکھنے کی جو اہمیت اور فضیلت بتائی ہے اس کو سمجھنا شرط اول ہے, تاکہ ہم اس رشتوں کو نبھانے میں اور اس کو چھوڑ دینے کے نتیجے میں کیا ہوگا اس کی وضاحت میرے اور آپ کے سامنے آتی ہے. محترم سامعین کرام, سورہ انفال آیت نمبر 75 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اور رشتے کے لوگ دوسروں کے بالمقابل ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں, اللہ کی کتاب میں لکھا موجود ہے. یعنی اللہ رب العالمین نے واضح طور پہ فرمایا کہ جو رشتے ہیں جس کی مطلب وضاحت میں اور آپ کر رہے ہیں, یہ رشتے ایک دوسرے کے بالمقابل ایک دوسرے کے حقدار ہیں, یعنی ایک کا دوسرے پر اور دوسرے کا سامنے والے پر مطلب حق ہے, وہ ایک دوسرے کو ادا کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں. سورہ احزاب آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور رشتے کے لوگ ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں اللہ کی کتاب میں عام اہل ایمان اور مہاجرین کے بالمقابل. یعنی کہا گیا کہ دوسروں کے مقابل یہ مطلب جو رشتے میں نے آپ کو بتائے یہ رشتے زیادہ حقدار ہیں اور ایک دوسرے کے زیادہ قرابت داری کا مطلب حق رکھتے ہیں, اور ایک دوسرے کو مطلب جو ہے ساتھ دینے والے, یہ اہمیت رکھنے والے, سنت رسول کے مطابق یہ اہم ترین رشتے ہیں. ان کا پاس و لحاظ رکھنا قرآن اور احادیث کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو حکم دیا گیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ ان مطلب جو ہے جو رشتوں کو جو میرے اور آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کو حق دینے کی بات مختلف طریقوں سے مجھے اور آپ کو ملتی ہے کہ ان کی ذمہ داری نبھاؤ, ان کو دینے کی کوشش کرو, ان کا ساتھ دو. اس طرح کی بہت ساری مطلب جو ہے معاملات اور بہت ساری معلومات اور بہت سارا حکم مجھے اور آپ کو مختلف جگہوں پہ مجھے اور آپ کو ملتا ہے. آئیے ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے قرآن مجید کے اندر جہاں بنی اسرائیل سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 26 میں مطلب جو ہے یہ بات فرمایا گیا, کہا گیا اور رشتہ داروں کو ان کا حق دو اور مسکین اور مسافروں کو اور فضول خرچی نہ کرو. کہا گیا کہ حق دینے کی بات آئی کہ ان کے ساتھ معاملہ کیا کرنا ہے, ان کو دینا ہے, کیونکہ ان مطلب جو ہے لوگوں کے درمیان جو کمزور ہے ان کو توانا کرنا چاہیے, جو غریب ہے انہیں مطلب جو ہے سقی کے اس میں لے آنا چاہیے, اور کئی مطلب جو ہے جو بیمار ہیں ان کو مطلب جو ہے ساتھ دینے کی کوشش کرنا چاہیے. یہ تمام رشتہ دار ہمارے وہ رشتہ دار ہیں جن کا ساتھ دینے کی بات اس آیت کریمہ کے ذریعے سے پیش کی گئی. سورہ روم آیت نمبر 38 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے سو تم رشتہ داروں کا ان کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو, یہ زیادہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رضا کے طلبگار ہیں اور یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں. یعنی فرمایا گیا کہ کامیاب ہونے والے لوگ کون ہیں, کہا گیا وہ جو ان قرابت داری کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں اور ان کا حق نبھانے کی کوشش کرتے ہیں, تبھی کہیں جا کر وہ کامیاب ہوتے ہیں. پھر سورہ نحل آیت نمبر 90 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے بے شک اللہ حکم دیتا ہے کہ عدل و انصاف کا اور خوب کاری کا اور رشتہ دار کو دینے کا. کہا گیا کہ یہی مطلب طریقہ کار ہے جہاں بار بار مطلب جو ہے آبیاری کرنے کی تلقین کی گئی ہے کہ تم مطلب جو ہے آبیاری کرو گے, انہیں ساتھ دو گے اور ان کو مطلب جو ہے کیا کرو گے, انہیں جو ضرورت ہوگی اس ضرورت کو پورا کرنے کی حد تر امکان کوشش کرو گے, کیونکہ یہ وہ رشتے ہیں جن کے بغیر نہ انسان زندہ رہ سکتا ہے نہ انسان ان کو چھوڑ سکتا ہے, بلکہ یہی وہ ٹونک ہے جو انسانوں کو ملتے رہتی ہے, اسی کے مطابق وہ خوش ہوتا ہے, ان کو
لیتے ہوئے مطلب پریشان نہیں ہوتا اور ان کو آبیاری کرتے ہوئے مطلب جو ہے دل کی لگن کے ساتھ وہ کام کرتا ہوا مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے. آئیے تھوڑے سے مطلب جو ہے اشعار کی طرف چلے جہاں پر مطلب جو ہے عربی مطلب جو ہے جو اشعار پیش کرنے والے شعراء کرام تھے انہوں نے بڑی مطلب جو ہے اچھے انداز میں مجھے اور آپ کو یہ بات سلسلے میں بتائی ہے. شعراء کرام کا مطلب جو ہے عربی ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کروں وہ اس مطلب جو ہے رشتوں کے سلسلے میں کیا کہتے ہیں. ایک شاعر کہتا ہے عربی مطلب جو ہے ترجمہ ہے وہ مطلب جو ہے اس طرح کہتا ہے کہ مشکلات میں جب اس کا بھائی انہیں آواز دیتا ہے تو اس کو پکارنے کی وجہ سے وہ کیوں نہیں پوچھتے. یعنی یہ رشتے ایسے ہیں جب ایک بھائی دوسرے بھائی کو آواز دے گا تو بغیر کسی تردد کے وہ مطلب حاضر خدمت ہو جائے گا. دوسرے مطلب جو ہے شاعر نے اس طرح کہا جس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ میں نے اپنی دوستی کا حق ادا کیا ہے. قسم ہے تیری کہ تو تقدیر کی کہ جب کوئی ہر خطر معاملہ پیش آیا تو میں مطلب جو ہے ضرور حاضر ہو جاؤں گا. یعنی جب مطلب جو ہے بھائی مشکلات میں پیش آیا ایک بھائی مطلب جو ہے دوسرے بھائی کے لیے مددگار کے طور پر مطلب جو ہے حاضر خدمت ہوا. تیسرا شاعر تعریف ان رشتوں کے سلسلے میں اس طرح کرتا ہے اور اگر کوئی مصیبت کے وقت مجھے آواز دی گئی تو میں تیری عزت کے حامیوں میں رہوں گا اور اگر دشمن تیرے مقابلے میں اتر آئے تو میں تیری موت سے تیری مطلب جو ہے مدافعت کروں گا. یعنی میں مطلب جو ہے مر جاؤں گا مگر تجھے مطلب جو ہے کوئی مطلب جو ہے زیگ پہنچانے کوئی تکلیف پہنچانے کوئی نقصان پہنچانے کی میں مطلب جو ہے کیا نہیں کروں گا کسی کو اجازت نہیں دوں گا بلکہ میں ساتھ دوں گا. یہ بھی وضاحت مطلب جو ہے مجھے ان رشتوں کے سلسلے میں کہی گئی. پھر مطلب جو ہے عربی مطلب جو ہے لوگ شاعر یہ بھی مطلب ارشاد فرمایا اور اگر انہوں نے تیری عزت پر حملہ کیا تو میں ان کی دھمکی دینے سے قبل ہی انہیں موت کا پیالہ پلا دوں گا. یعنی یہ مطلب جو ہے وہ معاملات ہیں جو مطلب جو ہے ایک ماں باپ سے جنم لینے والے رشتے ہی مطلب جو ہے ایک دوسرے سے موسوم ہے اور اسی کی بنا پر یہ تمام معاملات مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے اس طرح ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. محترم سامعین کرام اس مطلب جو ہے رشتوں کی اہمیت کیا ہے اس کی وضاحت بھی مجھے اور آپ کو ہونی چاہیے. ان رشتوں کی اہمیت قرآن حدیث کی روشنی میں مجھے اور آپ کو اس طرح بتائی گئی ہے. پہلی حدیث مبارکہ میں ان رشتوں کی اہمیت کے سلسلے میں بتایا گیا کہ نسب کی اتنی تعلیم حاصل کر لو جس سے اپنے رشتہ داروں سے مل سکو کیونکہ صلح رحمی سے اپنے لوگوں میں محبت پیدا ہوتی ہے مال بڑھتا ہے اور موت پیچھے ہٹتی ہے یعنی عمر میں درازی ہوتی ہے. کہا گیا کہ اگر عمر درازی چاہیے مال میں اضافہ چاہیے محبت میں اضافہ چاہیے تو کہا گیا کہ یہی وہ رشتے ہیں جو مطلب جو ہے ایک ماں باپ سے جنم لیتے ہیں جسے رحم کے رشتوں کے نام سے مطلب جانا گیا. ان سب کے درمیان صلاح رحمی کا جو رویہ اختیار کیا جائے گا ان کے نتیجے میں یہ فائدے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں. اس کی اہمیت کو وضاحت کرتے ہوئے یہ حدیث مجھے اور آپ کو بتاتی ہے. دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کے لیے اولین حقدار اس کے والدین ہیں پھر کہا گیا کہ اس کی بیوی ہے پھر بیوی بچے ہیں پھر اس کے بعد اس کے بھائی بہن ہیں اور پھر وہ جو اس کے قریب تر ہیں پھر جو اس کے قریب تر ہیں. کہا گیا کہ رشتوں کی لڑی اس طرح مطلب جو ہے اسے مینٹین کرنے کی ضرورت ہے. کہا گیا کہ سب سے پہلے مطلب جو ہے والدین آتے ہیں اس کے بعد بیوی بچے آتے ہیں اس کے بعد بھائی بہن آتے ہیں اس کے بعد جو رشتے مطلب جو ہے جو باپ سے یا ماں سے چلتے ہیں وہ قریب ترین رشتے ہیں جو اسی سرکل کے ساتھ مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے گردش کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں. اسی بات کی وضاحت کے لیے مطلب جو ہے فرمایا گیا کہ ایک بار مطلب جو ہے ایک یتیم کے سلسلے میں معاملہ آیا کہ وہاں مطلب جو ہے اس کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا اس کو مطلب جو ہے اس کے ذمہ داروں کے حوالے کرنا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ پیش آیا انہوں نے جو کام کیا وہ یہ کام کیا کہ آپ نے مطلب جو ہے آگے بڑھ کر ان کے چچازاد بھائیوں کو بلایا اور ان کے حوالے انہیں کیا اور کہا کہ یہ زیادہ حقدار ہیں اس کی ذمہ داری نبھانے کے. پھر مطلب آگے چل کر ایک اور واقعہ دیکھیں تو ایک بار مطلب جو ہے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مطلب وہاں بیٹھے ہوئے آیت کا جو ہے تفسیر پیش کر رہے ہیں. آیت ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون یعنی کہا گیا کہ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے اس وقت تک جب تک کہ اپنی من پسند چیز اللہ کے حوالے نہیں کرتے جو کہ تمہیں سب سے زیادہ عزیز تر ہے. یہ حکم مطلب جو ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا تو حضرت طلحہ آگے بڑھے اور انہوں نے اپنا 500 مطلب جو ہے بہترین مطلب کھجوروں کے درختوں والا باغ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے لیے اور دعائیں دی اور کہا کہ یہ باغ لو اور جاؤ اپنے
رشتے داروں میں جو سب سے زیادہ کمزور ہیں اور مطلب جو ہے اس کے ضرورت مند ہیں ان کے درمیان اس کو تقسیم کر دو. وہ خوشی خوشی گئے اور اپنے چچا زاد بھائیوں میں سب تقسیم کر دیا. یہ رویہ، یہ واقعات مجھے اور آپ کو بتاتے ہیں کہ جہاں صدقات و خیرات کی بات آتی ہے، جہاں انفاق کی بات آتی ہے، جہاں ساتھ دینے کی بات آتی ہے، جہاں اٹھا کھڑا کرنے کی بات آتی ہے، جہاں تعاون یعنی مدد کی ضرورت پیش آتی ہے، کہا گیا کہ وہ جو یہ رشتے دار ہیں ایک دوسرے کا جب تک ساتھ نہیں دیں گے تب تک ان کے درمیان محبت اور معدت پیدا نہیں ہوگی، ان کے درمیان وہ بھائی چارہ پیدا نہیں ہوگا جو وقت کے رسول نے مطلب جو ہے اسی وقت مطلب جو ہے معاملہ طے کر کے بتایا کہ رشتے داروں کی اہمیت ہے. ان کے درمیان اس کا تقسیم ہونا ان کے درمیان محبت کو پیدا کرے گا، ان کے درمیان ہمت کو پیدا کرے گا، ان کے درمیان سپورٹ کو پیدا کرے گا اور انہی کے درمیان مطلب جو ہے خلوص اللہیت کو پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے. محترم سامعین کرام، دیکھ رہے تھے کہ اس کی اہمیت ان رشتوں کے ساتھ یہ ہے. آئیے اب ہم دیکھیں کہ یہ جو رشتے مختلف قسم کے میں نے اور آپ کے سامنے گنوائے ہیں ان کی اہمیت کیا ہے، ایک کے بعد ایک جاننے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے آتے ہیں کہ بھائی پر بھائی کا کیا حق ہے، یہ جاننا مجھے اور آپ کو شرط اول ہے. اب یہ سوال آپ کے دماغ میں ہو رہا ہوگا کہ یہ جو اتنی مطلب جو ہے باتیں بتائی جا رہی ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جب شادی شدہ زندگی میں داخل خاتون ہوتی ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جس رشتوں کے ساتھ وہ جڑ رہی ہے وہ ایک با مقصد مطلب جو ہے زندگی کے ساتھ مطلب جو ہے وابستہ ہو رہی ہے، اور وہاں جب داخلہ ہو رہا ہے تو اس کی ذمہ داری بڑی ہے. اس ذمہ داری کو نبھانے کی سخت اس کے اندر پیدا ہونی چاہیے اور ان رشتوں کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے. جہاں ان کا لحاظ نہیں رکھا جاتا، جہاں ان کا پالن نہیں کیا جاتا، جہاں ان کو مطلب توڑ کر رکھ دیا جاتا ہے، جہاں ان کے ساتھ خطا تعلقی پیدا کی جاتی ہے، ہم نے دیکھا کہ معاملات مطلب جو ہے بدتر سے بدتر ہوتے چلے گئے اور اسی وجہ سے معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جھگڑے اور فساد مطلب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو آئیے ہم ان رشتوں کی اہمیت کو جانیں جہاں مشترکہ خاندان کے اندر یہ رشتے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت میں رہتے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں. تو ہمیں ان رشتوں کی اہمیت کے ساتھ ساتھ ان کی ذمہ داری اور ان کا حق ایک دوسرے پر کیا ہے اس کا جاننا شرط اول ہے. سب سے پہلا ہم دیکھ رہے ہیں بھائی کا بھائی پر کیا حق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں اس طرح ارشاد فرمایا، جو بڑا چھوٹے پر رحم نہ کرے اور چھوٹا بڑے کا ادب نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. یعنی پہلی کیٹیگری بتائی گئی کہ جس خاندان کے اندر رشتہ مطلب جو ہے جو جنم لیتا ہے وہ رشتہ ہے بڑے اور چھوٹے کا رشتہ، جہاں پر مطلب جو ہے بڑے بھائی ہوتے ہیں، چھوٹے بھائی ہوتے ہیں، بڑی بہنیں ہوتی ہیں، چھوٹی بہنیں ہوتے ہیں. تو کہا گیا کہ وہ رشتے ہیں جہاں بڑے چھوٹے بڑوں کا ادب کریں گے اور جو بڑے ہیں وہ چھوٹوں پر رحم کریں گے، شفقت کا معاملہ رکھیں گے. تو یہ وہ کیفیت ہے جو محبت کو پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے. دوسری جو چیز مطلب جو ہے اس حق کے سلسلے میں یہ بتائی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بڑے بھائی کا حق چھوٹے بھائی پر ایسا ہے جیسے والد کا حق اولاد پر ہے. کہا گیا کہ جو بڑا بھائی ہوتا ہے وہ بڑا بھائی وہ ہے جس طرح باپ مطلب جو ہے اپنے بچوں کو پال پوستا ہے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، ان کی ہر تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان کی ایک آہ پر مطلب جو ہے پریشان حال ہو جاتا ہے اور ان کو سب کچھ قربان کرنے کے لیے اپنا مطلب جو ہے تیار ہو جاتا ہے. اور اسی کا یہ حال ہے کہ اپنا منہ کا نوالا بھی مطلب جو ہے نکال کر ان لوگوں کو عطا کرتا ہے. بالکل مطلب جو ہے اسی پوزیشن پہ کھڑے ہونے والے جو لوگ ہیں وہ ہے بڑا بھائی. بڑے بھائی کی یہ پوزیشن اس کو بتائی گئی کہ تم ایک باپ کی حیثیت رکھتے ہو، اگر وہ زندہ ہے اور وہ کمزور ہے تو اس وقت تم وہ چارج کو سنبھالو گے، اور اگر وہ باپ موجود نہیں ہے تو اس صورت میں اگر وہ پیچھے اپنے مطلب جو ہے بچے چھوڑ گیا ہے جو اس وقت کمزور ہیں تو ان کا ساتھ دینا، ان کو کھڑا کرنا، ان کی مدد کرنا. کہا گیا کہ تم ایک باپ کی حیثیت رکھتے ہو، یہ ذمہ داری تمہاری ہے. تیسرے مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حق ادا کرنے کے سلسلے میں تیسری حدیث مبارکہ میں اس طرح ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے پاس اس کا بھائی معافی کا طلبگار بن کر آئے اس کو چاہیے کہ اس کی معذرت کو قبول کرے، چاہے آنے والا حق پر ہو یا باطل پر، ہر یہاں پر ہو یعنی سچا ہو یا جھوٹا ہو. پھر کسی نے معذرت خواہ کی معذرت قبول نہیں کی تو وہ میرے حوض کوثر پر نہیں آ سکے گا، یعنی پانی نہیں پی سکے گا. کتنی بڑی بات فرمائی. کہا گیا کہ جب چھوٹے بڑے اس طرح مطلب جو ہے مینٹین ہوتے ہوئے چلتے ہیں تو وہاں کہا گیا کہ چھوٹے مطلب جو ہے معافی کے طلبگار بن کر اگر بڑے کے پاس آئیں، اگر وہ قصوروار ہوں، اگر وہ جھوٹے ہوں، اور یہاں پہ کہا گیا کہ وہ حق پر نہ ہوں، تب بھی مطلب جو ہے بڑے کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ بڑے کا مطلب
جو ہے حال یہ ہے کہ وہ ادب و احترام کا، وہ تعظیم کا، وہ رتبے کا عام مطلب جو ہے رتبہ یہ ہے کہ وہ نیچے والے کو معاف کرے گا، انہیں مطلب جو ہے درگزر فرمائے گا، ان کو مطلب جو ہے اپنے گلے لگائے گا اور انہیں مطلب جو ہے اپنے ساتھ بٹھائے گا۔ یہ وہ رویہ ہے جس سے محبت پیدا ہوتی ہے، یہ وہ رویہ ہے جس سے انسان مطلب جو ہے ایک دوسرے سے جڑ جاتا ہے، اور یہی وہ رویہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند ہے۔ پھر تیسرا مطلب جو ہے چوتھی مطلب جو ہے حق کے سلسلے میں، بھائی کے سلسلے میں یہ بات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ میں اس آدمی کو جنت کے قریب و جوار میں بھی ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو جھگڑا مطلب جو ہے جو جھگڑا ترک کر دے، اور حق پر اگر وہ حق پر بھی ہو تب بھی وہ جھگڑے کو ترک کر دے۔ کتنی بڑی بات فرمائی کہ بھائی بھائی میں جھگڑا ہو جانا، کہا گیا کہ ایسے اوقات میں اگر کوئی حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑے کو ترک کر دیتا ہے یہ اس کا حق ہے۔ کہا گیا کہ یہ حق بھائی کا چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، یہ حق ایک دوسرے پر یہ بنتا ہے کہ وہ جھگڑے کو ترک کرنے کی کوشش کرے اور اسے ایک دوسرے کو معاف کرنے کی کوشش کرے اور ایک دوسرے سے درگزر اختیار کرنے کی کوشش کرے اور معاملات کو صحیح سہل انداز میں اس کو طے کرنے کی کوشش کرے۔ یہ حق بھی ایک بھائی کا دوسرے حق بھائی پر اس طرح بنتا ہے۔ پھر اور حق کیا بنتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت حدیث مبارکہ میں اس طرح کی۔ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک بھائی ہے جو کماتا نہیں ہے، میں ہی کماتا ہوں اور میری کمائی مطلب جو ہے سارے افراد خاندان مطلب جو ہے استعمال کرتے ہیں اور میری کمائی کا ایک حصہ وہ مطلب جو ہے چٹ کر جاتا ہے، یعنی میرا بھائی کھا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی مطلب اس بات کو سنا تو بے ساختہ مطلب جو ہے کہہ اٹھے، کہا کہ سنو، کہ اللہ رب العالمین نے تجھے جو رزق دیا ہے، اللہ رب العالمین نے تجھے جو رزق دیا ہے ہو سکتا ہے اس بھائی کی وجہ سے ہو جو کماتا نہیں ہے۔ یعنی بڑی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ کہا گیا کہ جو اس طرح کا رویہ رکھتے ہیں جہاں آپس میں مطلب جو ہے تنازعات ہوتے ہیں کہ میں کماتا ہوں تو نہیں کماتا، میرا مال تو کھاتا ہے تیرا مال میں کھاتا ہے، کیا معاشرے کے اندر یہ آپس میں جھگڑے مجھے اور آپ کو نظر نہیں آتے؟ کہاں مطلب جو ہے دیورانی جٹانی کے درمیان یہ معاملات مطلب جو ہے طے ہوتے ہوئے مجھے نظر نہیں آتے؟ کہاں مطلب جو ہے یہ اونچ نیچ کا معاملہ طے ہوتا ہوا مجھے اور آپ کو نظر نہیں آتا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو بڑے بھائی کو رزق دیا گیا ہے وہ اس بھائی کی وجہ سے ہو جس کو اللہ رب العالمین نے کمائی نہیں دی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین ایک کو دیتا ہے اور دوسرے کو دینے کی تلقین کرتا ہے۔ یہی وہ سرکل ہے جس کے تحت اس دنیا کے اندر مال و دولت کی تقسیم ہوتی ہے اور اسی طرح رزق تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس کی وضاحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو حق بتایا کہ ایک بھائی اگر بیٹھ کر بھی کھاتا ہے تو اس کا پاس و لحاظ رکھنا مطلب جو ہے ایک بھائی پر تعاون کرنے کے مصداق میں حق بنتا ہے کہ وہ اس کا ساتھ دے۔ نیکسٹ مطلب جو ہے حق کے سلسلے میں یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص نے شکایت کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں مطلب جو ہے میرے رشتہ داروں کے ساتھ یعنی بھائی بہنوں کے ساتھ بہت اچھا رویہ رکھتا ہوں، میں ان سے جڑتا ہوں جو وہ مجھے کاٹ دیتے ہیں، میں ان کے ساتھ معاملات مطلب کرتا ہوں وہ میرے معاملات کو رد کر دیتے ہیں، میں ان کے ساتھ احسان کا رویہ کرتا ہوں وہ میرے ساتھ خطا تعلقی کرتے ہیں۔ تو یہ تمام باتیں اس نے بتائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کچھ تو نے باتیں بیان کی ہے اگر یہ سچ ہے تو پھر مطلب جو ہے تو اچھی مطلب جو ہے راہ پر چل رہا کہا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ وہ لوگ جو اس طرح کا رویہ اختیار کر رہے ہیں وہ اپنے منہ کو جہنم کی راکھ سے بھرتے چلے جا رہے ہیں۔ کہا گیا کہ جو ایسا کرتے ہیں وہاں یہ نہیں کہا گیا کہ تم مطلب جو ہے معاملات کو کرنا چھوڑ دو، وہاں ہاتھ روک لو یا پھر مطلب جو ہے ان کے ساتھ دوستیاں کرنا ختم کر دو، ان کے ساتھ رشتہ داریاں ختم کر دو، بلکہ کہا کہ تم جو رویہ کر رہے ہو بہترین کر رہے ہو، مگر جو لوگ اس طرح کا رویہ کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو جہنم کے قریب مطلب لے جا رہے ہیں اور اس کے مصداق میں ان کے لازماً ان کی پکڑ ہوگی۔ یہ حدیث مبارکہ مجھے اور آپ کو بتاتی ہے۔ یہ ہے وہ بھائی کے حقوق جو ایک دوسرے پر عائد ہوتے ہیں۔ تو آئیے اب ہم دیکھیں کہ بہن بحیثیت مطلب بہن اس کا بھائی پر کیا حق ہے اور ایک دوسرے پر کیا حقوق مطلب جو ہے اللہ رب العالمین نے عطا کیے ہیں، یہ جاننا بھی مجھے اور آپ کو ضرورت ہے۔ تو آئیے بہن کے سلسلے میں ہم دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے بھائی پر کیا حق مطلب جو ہے رکھا ہے۔ پہلی حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا حق، ایک شخص آیا اور اس نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے میرا سب سے بڑا حق کس پر ہے؟ کہا گیا کہ سب سے پہلے تیرے والدین، پھر تیری بہن، پھر تیرا بھائی۔ یعنی جو سرکل بتایا کہ والدین کے بعد جو مستحق حق ہے وہ بہن ہے، اس کا پاس و لحاظ رکھنا، اس کا ساتھ دینا،
اس کے سر پر ہاتھ رکھنا، اس کی تربیت کرنا، اس کو مطلب جو ہے مدد فراہم کرنا اور اس کو سپورٹ کرنا، اس کو ہمت دینا، اس کے ساتھ کھڑے ہونا، یہ مطلب جو ہے وہ حقوق ہیں جو بہن کی مد میں ایک بھائی کا مطلب جو ہے ادا کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک واقعے کے سلسلے میں یہ بات بھی آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مطلب جو ہے خاتون آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ قیدی تھی اور ایک غزوے میں مطلب جو ہے پکڑی ہوئی آئی، اور اس نے مطلب جو ہے جہاں واضح اس نے کہا کہ میرا نام شیمہ بنت سعدیہ ہے اور میں مطلب جو ہے تمہاری دودھ شریک بہن ہوں۔ تو یہ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بہن کا حق ہے جو کس طرح ادا کیا، یہ تاریخ کے پنے مجھے اور آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ نے اپنی چادر جو کم اوقات میں اپنی چادر کسی کے لیے بچھائی ہے، وہاں اس خاتون کے لیے بچھائی تھی، اسے اس پر بٹھایا، اس کی تعظیم و تکریم کی اور اسے مطلب جو ہے سب کچھ کھانا کپڑا مطلب جو ہے دیا اور اسے قید سے آزاد کیا اور کہا کہ چلو میرے ساتھ، تم مدینے میرے ساتھ رہو۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں اپنے قبیلے جانا چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بہن کو آزاد کر دیا اور اسے قبیلے روانہ کر دیا۔ یہ ہے بھائی کا حق جو ایک بہن کے لیے مطلب ادا کرنے کی تاریخ مجھے اور آپ کو سنت رسول کے ذریعے سے اس طرح ملتی ہے۔ پھر ہم آگے بڑھ کر دیکھیں تو بہن کا، ایک بھائی کا بہن پر کیا حق ہے؟ وہ حق یہ ہے کہ جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک گھر ہے جسے بیت السخاوت کہا جاتا ہے، کہا گیا کہ اس میں داخل ہونے والے مطلب جو ہے جو لوگ ہیں، کہا گیا کہ ایک بھائی اپنے بہن کے ساتھ اگر صحیح حق ادا کر دے تو اس مطلب جو ہے گھر کے اندر اسے پناہ ملے گی اور اسے گھر کی مطلب جو ہے عطا کر دیا جائے گا۔ محترم سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہنوں کے سلسلے میں مطلب جو ہے حق ادا کرنے کے سلسلے میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی، کہا کہ میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ صدقے کا بہترین مستحق کون ہے؟ وہ تمہاری بیٹی ہے یا تمہاری وہ بہن ہے جو مطلقہ ہو کر یا بیوہ ہونے کے بعد گھر واپس آ جاتی ہے، تمہارے سوا اور کوئی اس کا نان نفقہ مطلب ادا کرنے والا نہیں ہوتا۔ کہا گیا کہ صدقے کا بہترین حقدار کون ہے؟ وہی بہن ہے جو وہاں سے دھتکار لی جاتی ہے، وہاں سے بھگا دی جاتی ہے، وہاں سے ظلم و ستم کے نتیجے میں اس پر مطلب جو ہے اسے دور کر دیا جاتا ہے، بچھڑا دیا جاتا ہے، تو اس وقت ایک بھائی یہ ہوتا ہے جو بہن کا ساتھ دیتا ہے، اس کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے، اسے چھت عطا کرتا ہے اور اسے نان نفقے کی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ ذمہ داری بھی ایک بھائی کی حیثیت سے اسے ادا کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی مطلب جو ہے بہن کے حقوق کے سلسلے میں بتاتے ہوئے یہ بھی ارشاد فرمایا، جس نے اپنی 3 بیٹیوں کو یا 3 بہنوں کو پرورش کی اور اس کی اچھی تہذیب سکھائی اور ان پر مہربانی کی، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے ان کو مستغنا کر دیا، تو اللہ رب العالمین اس شخص کو جنت اس پر واجب کر دے گا۔ بڑی بات فرمائی، کہا گیا کہ جو بہنوں کی بیٹیوں کی اس طرح تربیت کرتا ہے اور انہیں مطلب جو ہے اچھی مطلب تربیت شدہ حالات کے ساتھ انہیں شادی بیاہ کر کے دے دیتا ہے، انہیں سکون بھری زندگی میسر کر کے دیتا ہے، کہا گیا کہ ایسی صورت میں اس شخص کو اس دنیا سے جانے کے بعد اسے جنت مطلب جو ہے اس پر واجب یعنی لازم کر دی جائے گی اور اسے کوئی بھی اسے دور نہیں کر سکتا۔ محترم سامعین کرام، یہ مطلب بہن کا رشتہ تھا جس کی ذمہ داریوں کے سلسلے میں مجھے اور آپ کو اس طرح بتایا گیا۔ اب آئیے اس کے بعد مطلب جو ہے ہم دوسرے رشتوں کی طرف چلیں جس کی اہمیت جو ہمارے اس سے زیادہ قریب تر ہے، اور وہ ہے سب سے پہلے خالہ کی طرف ہم آتے ہیں۔ خالہ ماں کی بہن ہے جو مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے ہر دل عزیز ہوتی ہے۔ اس خالہ کے سلسلے میں جو بات اہم آئی ہے وہ ماں کے برابر اسے قرار دیا گیا ہے اور اس کی عزت و تکریم بھی اسی مد میں آتی ہے، اور یہاں تک بھی کہا گیا کہ اگر مطلب جو ہے کوئی عورت اپنے بچے کو چھوڑ کر مر جائے تو اس وقت اس بچے کے اگر باپ نے اگر شادی کا ارادہ کر لیا تو کہا گیا کہ سب سے پہلا حق اس کی خالہ کا ہے کہ اسے بیاہ کر مطلب جو ہے اس بچے کو اس کے گود میں ڈالا جائے۔ یہ پہلا حق مطلب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا۔ اسی خالہ کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خالہ مطلب جو ہے تمہارے ماں کے درجے کے برابر ہے، یعنی یہ بھی مطلب جو ہے واضح طور پہ فرمایا کہ یہ ماں ہی ہے، یہ ماں کے ساتھ یہ خالہ ہی ہے جو تمہیں اہم مطلب کردار ادا کرتی ہے۔ اسی کے تعلق سے مطلب جو ہے ایک واقعہ اس طرح بھی ملتا ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، ان کی بیٹی تھی، اس بیٹی کو مطلب جو ہے کسی کے حوالے سرپرستی میں عطا کرنا تھا۔ اس وقت معاملہ مطلب جو ہے گڑبڑ ہونے لگا، ہر کوئی آپس میں جھگڑ رہا تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت جعفر
جعفر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ محترمہ اس مطلب جو ہے بچی کی خالہ مطلب جو ہے لگتی تھی، تو اس وقت وہ مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ عطا فرمایا، کہا کہ یہ بچی خالہ کے پاس جانے کی حقدار ہے، اسی کو عطا ہونا چاہیے، تو آپ نے بچی کو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا۔ یہ ہے وہ خالہ کا مقام جو اس مطلب جو ہے سنت رسول کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں وہ رشتہ جو باپ کے رشتے کے ساتھ مطلب چلتا ہے، جسے چاچا کہا جاتا ہے۔ یہ چاچا کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ کیا نہیں جانتے کہ آدمی کا چچا اس کے باپ کے برابر ہوتا ہے؟ کہا گیا کہ باپ کے درجے پر فائز ہونے والا اس کی باپ کے غیر موجودگی میں اگر کوئی ہے تو وہ چاچا ہے جو ان کی سرپرستی کرتا ہے۔ ماں کی موجودگی اگر نہ ہو تو اس صورت میں سرپرستی عطا کرتی ہے تو وہ خالہ ہے۔ یہ دو رشتوں کو واضح طور پہ بتایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف ہم دیکھا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کا انتقال ہو گیا، اس وقت ان کے دادا نے ان کی زندگی کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور ان کی سرپرستی کی۔ جب وہاں مطلب جو ہے دیکھا کہ دادا کا بھی انتقال ہو گیا تو جو اس سرپرستی کو نبھانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے وہ ان کے چچا ابو طالب تھے، جو مطلب جو ہے سرپرستی کے لیے کھڑے ہوئے اور اپنے آخری وقت تک انہوں نے اپنے بھتیجے کا ساتھ دیا تھا، حتیٰ کہ مشکل اوقات میں بھی انہوں نے ساتھ دیا اور خوشی کے اوقات میں بھی انہوں نے ساتھ دیا۔ یہ ہے وہ رشتے کی مطلب تعظیم جو مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے واضح طور پر اس کو بیان کر کے سنت رسول نے ان کی اہمیت اور اس کا تقدس میرے اور آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جو ان تمام باتوں کا جو نچوڑ ہے وہاں پہ کہا گیا کہ صلاح رحمی کریے، صلاح رحمی کریے، صلاح رحمی کریے، تو آخر یہ صلاح رحمی کیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ بھی معلومات مجھے اور آپ کو ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلی چیز صلاح رحمی یہ ہے کہ ہم مطلب جو ہے ان مطلب جو ہے رشتوں کو ہم استوار کرنے کے لیے ان کو اپنے قریب رکھیں گے، ان کا ادب و احترام کریں گے اور ان کا ساتھ دینے کی کوشش کریں گے اور انہیں اپنے قریب تر رکھنے کی کوشش کریں گے، پہلا حق ہے۔ دوسرا حق اس کے سلسلے میں کہا گیا کہ ان کو کوئی تکلیف میں یہ مبتلا ہو جائے تو صلاح رحمی یہ ہے کہ آڑے اوقات میں ان کے کام آنا اور ان کو اٹھ کھڑا کرنا، یہ بھی صلاح رحمی کہلاتا ہے۔ صلاح رحمی یہ بھی ہے کہ مصیبت میں اگر وہ مبتلا ہوں تو ان کی مدد کے لیے جانی ہو، مالی ہو، ذہنی ہو اور صلاحیتی ہو، جس اعتبار سے بھی انہیں مدد کی ضرورت ہو اس وقت ان کو مدد فراہم کر دینا صلاح رحمی کہلاتا ہے۔ صلاح رحمی یہ بھی ہے کہ ان کی خوشی اور غمی کے موقعوں میں دلچسپی لینا، ان کے مطلب جو ہے ساتھ دینا، اور غم زدہ ہے تو ان کو مطلب جو ہے ان کی پرسی کرنا، اور اگر وہ خوشی میں مبتلا ہے تو اس وقت ان کی خوشیوں میں ساتھ دینا، یہ بھی مطلب صلاح رحمی میں آتا ہے۔ صلاح رحمی یہ بھی ہے کہ رشتے ناطے کے بارے میں جب مطلب معاملات طے ہونے ہوں تو رشتوں میں سب سے پہلے ان کو ترجیح دینا اور اس کے بعد دوسروں کو دینا، یہ بھی صلاح رحمی کہلاتا ہے۔ صلاح رحمی یہ بھی ہے کہ ان کی جو غلطیاں، کیونکہ یہ آپس میں مل کے رہتے ہیں تو انسان مطلب جو ہے غلطیوں کا پتلا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ غلطیاں ضرور ہوتی ہیں، تو اس میں صلاح رحمی یہ ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے پر چشم پوشی کریں گے، ان پر پردہ ڈالیں گے، ان کو غیبت نہیں کریں گے، بہتان نہیں لگائیں گے، تہمت نہیں لگائیں گے، اور ان کو مطلب جو ہے ان کی ساری برائیوں کو مطلب جو ہے اشاعت کرتے ہوئے نہیں پھریں گے، بلکہ ان پر پردہ ڈالیں گے، یہ بھی صلاح رحمی کی مد میں آتا ہے۔ صلاح رحمی یہ بھی ہے کہ ان کی مطلب جو ہے جو زیادتیاں ہوتی ہیں، جو حدیث میں کہا گیا کہ میں مطلب جو ہے فلاں 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 چیز کرتا ہوں پھر بھی وہ میرے ساتھ کرتے ہیں، میرے سے خطا رحمی کرتے ہیں، اور معاملات مطلب جو ہے زندگی میں ایسے ہی مجھے اور آپ کو ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو صلاح رحمی یہ ہے کہ ان کی زیادتیوں پر صبر کرنا بھی صلاح رحمی ہے۔ صلاح رحمی یہ بھی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے ان کے ساتھ احسان کا معاملہ مطلب جو ہے رکھا جائے، ان کے ساتھ مطلب جو ہے حسن سلوک رکھا جائے، یہ بھی احسان کی مد میں آتا ہے اور صلاح رحمی کہلاتا ہے۔ اور صلاح رحمی یہ بھی ہے کہ ان سے فیاضی کا برتاؤ کیا جائے، ان کے ساتھ کھلے دل سے ملا جائے، کھلا معاملہ کیا جائے، کھلے دل سے مطلب جو ہے ان کی مدد کی جائے، یہ بھی صلاح رحمی میں آتا ہے۔ صلاح رحمی یہ بھی ہے کہ مومن مطلب جو ہے ہمیشہ مطلب جو ہے ان کے ساتھ مروت اور احسان کا رویے کے ساتھ ان کو پیش آنے کی کوشش کرتا رہے، اسے بھی صلاح رحمی کہتے ہیں۔ صلاح رحمی یہ بھی ہے گناہ و ظلم میں ان کا تعاون نہ کیا جائے، بلکہ ان کو جو ہے
کیا کیا جائے؟ ان کو نصیحت کی جائے، ان کو واعظ دیا جائے، ان کو سیدھے راستے پر گامزن کرنے کی کوشش کی جائے، یہ بھی صلاح رحمی میں آتا ہے۔ اور صلاح رحمی یہ بھی ہے کہ ان کی خوشحالی اور ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین کے پاس جس طرح ہم اپنے لیے دعا کرتے ہیں، ان کے لیے بھی اسی طرح گڑ گڑا کر دعا مانگی جائے، اور اللہ رب العالمین کے پاس ان کے حق میں خوب دعائیں کی جائے جو ایک غائب دوسرے غائب کے لیے کرتا ہے، یہ بھی صلاح رحمی کہلاتا ہے۔ صلاح رحمی یہ بھی ہے کہ ان کی مدد کے لیے جہاں تک ہو سکے عملی اقدام کیے جائیں، صرف باتیں کے حد تک قولی اعتبار سے نہیں بلکہ مطلب جو ہے عملی اعتبار سے اقتدام کرنا بھی مطلب جو ہے صلاح رحمی کہلاتا ہے۔ صلاح رحمی یہ بھی ہے کہ جان مال عزت و آبرو کا ان کا احترام کرنا چاہیے، کہیں بھی مطلب جو ہے پیٹ پیچھے اگر ان کی عزت اچھالی جا رہی ہے، ان کا مال مطلب جو ہے خرچ ہو کر فضول خرچیوں میں اڑ رہا ہے، تو ان کا احترام کے ساتھ اس کا ساتھ دینا اور اس کی حفاظت کرنا بھی صلاح رحمی کہلاتا ہے۔ صلاح رحمی یہ بھی ہے کہ تنگ دست ہوں، اگر یہ جو ہے رشتے اگر مقروض ہوں تو مالی اعانت کرنا جس حد تک مطلب جو ہے اپنی جو استطاعت ہے وہ مطلب جو ہے صلاح رحمی کہتا ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام جو صلاح رحمی والی مطلب جو ہے نکات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں اس طرح ارشاد فرمایا کہ رحمان مطلب جو ہے رحم رحمان کی شاخ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے جس نے تجھے توڑا میں اسے جس نے تجھے جوڑا میں اسے جوڑوں گا، اور جس نے تجھے کاٹا میں اسے کاٹ دوں گا۔ کہا گیا کہ اللہ رب العالمین اس وقت مطلب جو ہے ان پر نظر عنایت ڈالتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، ان کا تعاون کرتا ہے جب ان رشتوں کو مطلب جو ہے بحال کرنے کی، ان کی مدد کرنے کی، ان پر صلاح رحمی والے ان 14 نکات پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا، تو تب کہیں جا کر اللہ رب العالمین ان کو مطلب جو ہے جوڑے گا اور ان کو پروان چڑھے گا اور ان کو مطلب جو ہے لمبی عمر بھی عطا فرمائے گا۔ اب مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ قطع رحمی کیا ہے، اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں اور اسے کیوں منع کیا گیا ہے، یہ بھی ہم جاننا چاہیے۔ قطع رحمی کے اثرات مطلب جو ہے کہ سلسلے میں جو ہم قطع تعلق کرتے ہیں اس کا جاننا سب سے پہلے ضروری ہے کہ قطع رحمی کیا ہے۔ قطع رحمی کیا ہے؟ قطع رحمی سب سے پہلے اس کو کہتے ہیں جو مطلب جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کو ختم کر دیں، یعنی قطع کر دے، اس کو قطع رحمی کہا جاتا ہے۔ مگر قطع رحمی مطلب جو ہے کن کن مدوں میں مطلب جو ہے بیان کی گئی ہے وہ جاننا ضروری ہے۔ سب سے پہلی مطلب جو ہے قطع رحمی یہ ہے کہ رشتہ داروں سے نفرت کی جائے، یہ بھی مطلب جو ہے کیا آتا ہے، یہ قطع رحمی میں آتا ہے۔ اور رشتہ داروں کو مطلب جو ہے قدرت کے رکھنے کے باوجود ان کی مدد نہ کی جائے، یہ بھی قطع رحمی میں آتا ہے۔ قطع رحمی یہ بھی ہے کہ اگر تکلیف مطلب جو ہے کسی کو پہنچانے کی کوشش کی جائے تو وہ قطع رحمی ہے، اور اگر تکلیف پہنچ کسی کو رشتہ دار کو ہو جائے اور دل میں خوشی محسوس ہو جائے تو یہ بھی قطع رحمی ہے۔ قطع رحمی یہ بھی ہے کہ ان کو گری ہوئی نظروں کے ساتھ حقیر جانا جائے، یہ بھی قطع رحمی ہے۔ قطع رحمی یہ بھی ہے کہ ان کو بدنام کیا جائے، ان پر تہمت لگائی جائے، ان پر بہتان لگایا جائے، ان کی غیبت کی جائے، ان کی چغلیاں کی جائے، یہ نفرت کو پھیلایا جائے، انتقام لیا جائے، یہ بھی مطلب جو ہے قطع رحمی میں آتا ہے۔ قطع رحمی یہ بھی ہے کہ ان کے ساتھ تعلقات کو قطع کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، کٹ آف کر دیا جائے، یہ بھی قطع رحمی میں آتا ہے۔ اور قطع رحمی یہ بھی ہے کہ اچھا کرنے والوں کے ساتھ اچھا کریں، اور جو رشتہ دار میرے ساتھ معاملہ اچھا کرتے ہیں میں ان کے ساتھ معاملہ اچھا کروں گی، اور جو میرے ساتھ معاملہ غلط کرتے ہیں میں ان کے ساتھ غلط کروں گی، یہ بھی قطع رحمی میں شمار ہوتا ہے، جو احادیث اب دلائل کے ساتھ مطلب جو ہے وقت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا۔ اور قطع رحمی یہ بھی ہے کہ ان کے ساتھ بدسلوکی کا معاملہ کیا جائے۔ تو جب یہ معاملات میں اور آپ قطع رحمی کے کرتے ہیں تو معاشرے کے اندر مختلف قسم کے اثرات مجھے اور آپ کو ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آئیے ذرا ان اثرات کو مطلب میں اور آپ جاننے کی کوشش کریں۔ پہلا اثر جو اس قطع تعلقی کا مجھے اور آپ کو جو ہوتا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے ذریعے سے ارشاد فرمایا کہ ظلم اور قطع رحمی کے سوا اور کوئی گناہ نہیں جس کے مرتکب کو اللہ رب العالمین دنیا میں جلد سزا دے گا، باوجود یہ کہ اس نے قیامت کے دن اس کے لیے سزا تیار کر رکھی ہے۔ یعنی اس دنیا کے اندر جہاں ظلم و ستم مطلب جو ہے بڑا ہے اور جہاں لوگ مطلب جو ہے پریشان حال ہیں، اس کا پہلا مطلب جو ہے جو اثر ہوا تو اللہ کے رسول کی اس حدیث کے مطابق کہ اللہ رب العالمین خود ان پر سے ہاتھ کو ہٹا دیتا ہے، ان کو توڑ کر رکھ دیتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس قطع رحمی اور ظلم
اور بے رحمی کے نتیجے میں اللہ رب العالمین دنیا میں مختلف قسم کی پریشانیوں میں انہیں گھرا کر رکھ دیتا ہے۔ دوسرا اثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مکمل درجے کی صلاح رحمی کرنے والا نہیں ہے، جو بھلائی کے مقابلے میں بھلائی کا رویہ اختیار کرے، لیکن مکمل صلاح رحمی کرنے والا وہ ہے جب تو خطا رحمی کرے تو وہ اسے جوڑ دے۔ کہا گیا کہ خطا رحمی کا جو اثرات ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ مطلب جو ہے آدمی جو صلاح رحمی کرنے کا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ نہیں کہ وہ مطلب معاملہ صحیح کرے تو میں بھی معاملہ صحیح کروں گا، نہیں، بلکہ جو مطلب خطا کرے اس سے میں مطلب جو ہے جڑنے کی کوشش کروں۔ اس کا اثر جو مرتب ہوگا وہ یہ ہے کہ محبت بڑھے گی، لوگ ایک دوسرے کے قریب آئیں گے، اہمیت اور عزت بڑھ جائے گی، ایک دوسرے کی تعظیم بڑھ جائے گی، لوگ مطلب جو ہے پھر اس کی طرف آئیں گے اور اس کے نتیجے میں اقامت دین کا کام آسان سے آسان ہوتا چلا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اثرات کے سلسلے میں یہ بھی بتایا کہ جو شخص تجھ سے خطا رحمی کرے تو اس سے حسن سلوک کر، اور جو تجھ سے برا برتاؤ کرے تو اس پر احسان کر اور انصاف کر، کہہ کہ اس کی مدد مطلب جو ہے اللہ رب العالمین، حتیٰ کہ تو مدد اس کی ظلم کا نشانہ ہے، اس کی زد میں تو خود ہی کیوں نہ آ جائے، مگر تجھے ضرورت اس بات کی ہے تو کہ ان کے ساتھ احسان کا رویہ رکھ۔ یعنی اس حدیث مبارکہ کے ذریعے سے جو اہم بات معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ آدمی کو کہا گیا کہ وہ مطلب جتنا بھی ظلم کرے تمہیں اپنی طرف سے اچھا رویہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے، تبھی کہیں جا کر مطلب جو ہے معاملات مطلب جو ہے اس دنیا کے اندر صحیح رخ کے ساتھ آئیں گے اور معاملات مطلب جو ہے خوشیوں میں بدل جائیں گے اور سکون کا گہوارہ بنے گا۔ حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ رشتہ داریوں کے حقوق ادا کرنے والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا صلاح رحمی نہیں، یہ تو ایک طرح سے حساب چکا دینے والی بات ہے، بلکہ صلاح رحمی یہ ہے کہ قطع رحمی کرنے والے کے ساتھ تم ہمیشہ اچھا برتاؤ کرو، یہ مطلب جو ہے کیا ہے، صلاح رحمی ہے، یہ رویہ رکھو، تبھی کہیں جا کر تم مطلب جو ہے کامیابی کے دہانے پر پہنچتے ہو۔ محترم سامعین کرام، آئیے کچھ واقعات کی روح سے ہم دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کس طرح انہوں نے ایک دوسرے کو مطلب جو ہے سپورٹ کیا تھا اور کس طرح سے مطلب جو ہے معاملات کو طے کیا تھا۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس شخص کا نام مطلب کیا ہے، مالک بن نصر رضی تعالیٰ عنہ تھا۔ یہ مطلب جو ہے حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے چچا زاد بھائی کے پاس آیا، اس سے سوال کیا تو اس نے مجھے نہ مطلب جو ہے میری مدد کی، نہ میری بات سنی اور مجھ سے اچھا برتاؤ بھی نہیں کیا۔ پھر واقعے کو بڑھاتے ہوئے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ پھر وہ کسی کام کے لیے میرے پاس آیا اور مجھ سے سوال کیا، حالانکہ میں نے قسم کھا لی تھی کہ میں نے تو اسے مطلب جو ہے نہ مدد اچھا کروں گا، اچھا برتاؤ کروں گا، نہ اس کا مطلب جو ہے کوئی بات سنوں گا اور نہ اس سے اچھا برتاؤ کروں گا، میرا یہ طرز عمل کیسا ہے اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی یہ مطلب جو ہے واقعہ سنا اور یہ گفتگو سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً مطلب جو ہے مجھے حکم دیا، کہا کہ میں بہتر رویہ اس کے ساتھ رکھوں اور اپنی قسم کو توڑ دوں۔ کہا گیا کہ اس واقعے کے ذریعے سے جو اہم بات معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ اس معاملے کے اندر ہمیشہ اپنے اچھے مطلب جو ہے رشتہ داروں کی طرح برتاؤ رکھنا، ان کے ساتھ مینٹین کرنا شرط اول ہے، یہ ان کے حق ہیں، ان کے حق کی ادائیگی مجھے اور آپ کو اللہ کا رسول مجھے اور آپ کو حکم دیتا ہے اور اچھا رویہ اختیار کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غریب و محتاج کو خیرات دینے پر صدقہ کا اجر ہے اور رشتہ داروں کو خیرات دینے پر صدقہ کرنے کا اجر ہے اور صلح رحمی کا ثواب بھی ملتا ہے۔ کہا گیا کہ دو الگ الگ، باہر والوں کو دو تو وہاں صدقے کا صرف ثواب ملے گا، اندر مطلب جو ہے رشتہ داروں کو دو وہاں صدقے کا بھی اور صلاح رحمی دونوں کا بھی مطلب جو ہے اجر و ثواب ملتا ہے۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو جو تلقین کی وہ کہا گیا کہ رشتہ داروں سے تعلق توڑنے اور بدسلوکی کرنے والے کو جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا، یعنی وعید سنا دی گئی کہ جنت میں اگر داخلہ چاہتے ہیں تو ان تعلقات کو بہتر بنانا، ان کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ رکھنا، تبھی کہیں جا کر تم جنت میں جا سکتے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی مطلب تلقین فرمائی کہ جو مسلمان لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے اور ان کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے، وہ کہیں بہتر ہے اس شخص سے جو لوگوں سے الگ تھلگ رہتا ہے اور ان کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں پر برداشت نہ خاطر ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ دور جنگلوں میں جا کے رہنا، دور مطلب جو ہے وہ ممالک میں جا کر رہنا، دور شہروں میں جا کر رہنا، ان مطلب جو ہے رشتہ داروں سے تعلقات کو قطع کر لینا، کہا گیا کہ یہ اس سے بہتر ہے کہ ان کے درمیان رہو
پریشانیاں ان سے سہو، پھر بھی مطلب جو ہے درگزر کا رویہ رکھو، یہ تمہارے نامہ اعمال میں اضافے کا باعث ہے اور درجات میں بلندگی کا باعث ہے اور جنت میں جانے کا راستہ مطلب جو ہے آسان سے آسان تر ہوتا ہے۔ محترم سامعین کرام، سورہ محمد آیت نمبر 22 اور 23 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، تم سے عین متوقع ہے کہ جب تم روح گردانی کرتے ہو تو زمین میں فساد پھیلاؤ اور اپنے رشتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دو، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، سوائے اس کے کہ سوائے انہیں گونگا کر دیا جائے گا اور انہیں آنکھوں سے اندھا کر دیا جائے گا۔ یعنی اس آیت کریمہ کا میں اللہ رب العالمین نے وعید سنائی، جو رشتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ٹکڑے ٹکڑے کی مد میں ہم نے جو پوائنٹ کے ساتھ قطع رحمی دیکھی، وہ ساری مدوں کے ساتھ جو رویہ مطلب جو ہے رشتہ داروں کے ساتھ رکھتے ہیں، کہا گیا کہ ایسے شخص کو اس پر لعنت فرمائی گئی۔ نمبر دوسرا، قیامت میں مطلب جو ہے اس کو گونگا اور بہرا مطلب جو ہے بنا کر مطلب جو ہے اسے اندھا بنا کر اٹھا کھڑا کر دیا جائے گا۔ کیا میں اس کے لیے آپ تیار ہیں؟ کیا میں تیار ہوں؟ سوچنے کا مقام ہے، سوچتے رہیے، محاسبہ کرتے رہیے۔ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بھی بات سن لیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ اللہ کی رحمت اس قوم پر نازل نہیں ہوتی جن کے اندر ایک بھی قطع رحمی کرنے والا، یعنی رشتوں کو کاٹنے والا موجود ہے۔ کتنی بڑی بات فرمائی کہ وہاں مطلب جو ہے مدد نہیں آتی، وہاں ہدایت نہیں آتی، وہاں راہ راست دکھانے والی مطلب چیزیں وارد نہیں ہوتی، کیونکہ اس مطلب جو ہے جگہ پر جہاں مجموعہ ہے اس میں ایک شخص ایسا موجود ہے جو قطع تعلق ہی کرنے والا ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے قبیلے کی مطلب جو ہے بعض مطلب شاخوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ فلاں فلاں لوگوں سے میری دوستی اور محبت کا کوئی رشتہ نہیں، میری محبت اور دوستی تو تمام تر اللہ اور نیک اور صالح مطلب جو ہے ایمان والوں کے ساتھ ہے، اس کے باوجود ان سے ناتا واری اور قرابت کا تعلق بس بہرحال مجھے نبھانا ہے۔ یعنی یہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قریش کے کئی ایسے لوگ تھے جو ان کی مطلب جو ہے اپنی رشتہ داریوں سے منسلک تھے، تو ان کی شاخوں کے اندر کہا گیا کہ یہ وہ شاخیں ہیں جو میرے ساتھ مطلب جو ہے ایک قرابت داری کے ساتھ مطلب جو ہے جڑے ہوئے ہیں، تو ظاہری بات ہے ان کے ساتھ قرابت داری کا رویہ مجھے رکھنا مطلب جو ہے وقت کی مطلب جو ہے ضرورت ہے، جو اللہ کا حکم ہے میں اسے نبھاتا ہوں، ورنہ میرا سارا معاملہ مطلب جو ہے نیک اور صالح لوگوں کے ساتھ مطلب میرا معاملہ ہے۔ محترم سامعین کرام، ان تمام باتوں کو جمع کرنے کے بعد جو اہم ترین چیز مجھے ان مطلب جو ہے نکات کے ساتھ ان حقوق اور ان رشتوں کے مختلف حقوق کو آپس میں ملانے کے بعد جو اہم ترین ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی جب ایک دوسرے سے واسطہ ہو جاتے ہیں، جب اس وابستگی کے نتیجے میں جو ایک دوسرے سے جڑ جاتے ہیں، تو معاشرے کے اندر جو دیکھا گیا وہ یہ ہے کہ ان رشتوں کے اندر داخل ہوتے ہی عورت سمجھتی ہے کہ وہ مطلب جو ہے صرف مرد کی مطلب جو ہے حقدار ہے، اور عورت مطلب جو ہے اسی مرد کے ساتھ ہی وابستہ ہے، اسے نہ ماں چاہیے، نہ اسے بہن چاہیے، نہ اسے بھائی چاہیے، نہ کوئی اور رشتہ دار چاہیے، ان کے ساتھ ساروں کے ساتھ قطع رحمی کی جائے اور پھر مطلب جو ہے وہ الگ تھلگ زندگی مطلب بسر کرے۔ اسی کے لیے وہ تک و دو کرتی ہے، اسی لیے وہ تعلقات کو ختم کرتی ہے، ان کے درمیان مطلب جو ہے برازگی ڈالتی ہے، ان کے درمیان توڑ پھوڑ کرتی ہے اور ان کو مطلب جو ہے ایک دوسرے سے دور کرنے کی کوشش کرتی ہے، جبکہ وقت کے رسول نے اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے ان رشتوں کی حقوق بتائے کہ ان کی ذمہ داریاں ہیں، ایک مطلب جو ہے بھائی ہونے کے ناطے، ایک مطلب جو ہے بہن ہونے کے ناطے، ایک مطلب جو ہے باپ ہونے کے ناطے، کہیں بچوں کی مطلب ذمہ داریاں ہیں، کہیں بھائی کی ذمہ داری ہے اور کہیں بہنوں کی ذمہ داریاں ہیں، ان سے قطع تعلق میں اور آپ کیسے کریں گے؟ کئی ایسے گھرانے ہیں جہاں پر کئی ایسے بہنیں ہیں جو بیوہ ہونے کی حیثیت سے آ جاتے ہیں، کئی اپنے ساتھ اپنے یتیم بچوں کو لیے ہوئے آتے ہیں، اور کئی ایسے بہنیں ہیں جو مطلب جو ہے مطلقہ ہو کر خاندان میں وارد ہو جاتے ہیں، اور کئی ایسے بھائی ہیں جو کوششوں کے باوجود ان کی معاشی مطلب جو ہے استحکام انہیں میسر نہیں آتا، جس کے نتیجے میں وہ پریشان حال ہوتے ہیں۔ اور میرا اور آپ کی زندگی کا معاملہ ذرا سا مطلب جو ہے محاسبہ کر کے دیکھے، اگر مطلب جو ہے شوہر 5 پیسہ بھی نکال کر مطلب جو ہے ان لوگوں کے حوالے کرتا ہے، تو میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ پورے کے پورے حقدار ہم ہی ہیں، پورا پیسہ ہم ہی کھانا ہے، ان میں سے 5 پیسہ بھی ان لوگوں کے حوالے کر دیا جائے تو پھر ہم مطلب جو ہے وہ واویلا مچاتے ہیں، پھر وہ جھگڑے کرتے ہیں، اور اسی کے نتیجے میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ قلح کے جو واقعات پیش آئے اس میں مطلب جو ہے ایک کیس آیا، اس میں کہا گیا کہ یہ بھائی بہنوں پر تو مطلب جو ہے خوب لٹاتے ہیں، مجھے نہیں دیتے، نان نفقہ دے کر گھر میں عزت کے ساتھ چار دیواری کے ساتھ رکھا گیا ہے، تو کیا یہ مطلب جو ہے وہ نہیں ہے جو اس مرد نے ان کے ساتھ کیا ہے؟
تصور کیجئے کیا مطلب جو ہے ایک لڑکا شادی کے بعد اپنے ماں باپ کی ذمہ داری کو مطلب جو ہے قطع کر دے؟ کیا مطلب جو ہے اپنے بھائی بہنوں کے مطلب جو ہے تعلقات کو قطع کر دے؟ کیا وہ مطلب جو ہے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آپ کے مطلب جو ہے پلوں کا سہارا لے کر کہیں مطلب جو ہے وارد ہو جائے؟ جب ایسا نہیں ہوتا تو میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں لڑکا مطلب غصاور ہوتا ہے، ایک دوسرے پر ظلم ستم ہونے لگتا ہے، ایک دوسرے پر تو میں ہونے لگتی ہے، رشتوں کو پامال کرنے کی بات آتی ہے، اور اسی وجہ سے مطلب جو ہے کہیں ماں مطلب کا حال یہ ہے کہ وہ مطلب جو ہے جلاد بن جاتی ہے، کہے بیٹا مطلب مجھے چھوڑ کر نہ جائے، اس وجہ سے بہو پر ظلم کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ پھر میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ اسی وجہ سے بیٹا مطلب جو ہے بیوی پر ظلم ہوتے ہوئے دیکھتا ہے تو ماں باپ کے سامنے مطلب جو ہے آواز اٹھاتا ہے، جبکہ حکم دیا گیا کہ اف تک نہ کہو، جبکہ مطلب جو ہے وہ نافرمانی کرتا ہوا مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے۔ پھر مطلب جو ہے بہنیں ڈری ہوئی پریشان حال ہیں کہ کہیں بھائی مطلب جو ہے بھابھی کے مطلب جو ہے نرغے میں نہ آ جائے، کہیں بھاگ نہ جائے، اسی کے نتیجے میں بھائی مطلب کے سلسلے میں بہنوں کا یہ حال ہے کہ اتنی اثر انداز ہوتی ہیں۔ بہنوں کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ان کا ایک آنسو بھی کوئی بھائی اور کوئی غیرت مند باپ مطلب جو ہے برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ ماں کی یہ عورت کی مطلب جو ہے سب سے بڑی مطلب جو ہے اس کی کیا ہے خصوصیت ہے، مگر اس کا استعمال مطلب جو ہے غلط جگہ پہ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ بھابھیوں کے سلسلے میں غلط مطلب جو ہے باتیں کانوں میں ڈال دیتی ہیں بھائی کے، پھر اس کے نتیجے میں بھائی کہیں دور نہ ہو جائے، اس وجہ سے ان کے درمیان لڑائی جھگڑے لگاتے ہیں، ان کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے اندر تناؤ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی کے نتیجے میں نند بھاوج کا جو معاملہ ہے وہ خراب سے خراب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ جبکہ یہ تمام مطلب جو ہے جو احکامات اور ہدایات اور نصیحتیں ان رشتوں کے ساتھ مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو بتائی گئی ہیں، ان کا پالن کرنا، ان کو اختیار کرنا، ان کا سپورٹ کرنا، ان کا ساتھ دینا ایک مسلمان کی حیثیت سے مجھ پر اور آپ پر وارد ہوتا ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ بھائی مطلب جو ہے وہ چاہے مطلب جو ہے بہت کمانے والا رچ پرسنالٹی ہو یا پھر وہ مطلب جو ہے کم مائگی کی حیثیت رکھنے والا ہو، مگر یہ حقوق اس پر عائد ہوتے ہیں۔ حقوق کے اعتبار سے وہ بہن پر ہاتھ رکھے گا، اس کی سرپرستی کرے گا، اس کے یتیم بچوں پر مطلب جو ہے اپنی تمام مطلب جو ہے وہ تنخواہ کو مطلب جو ہے ان پر نچھاور کرے گا اور اسے مطلب جو ہے چھت مطلب عطا کرے گا۔ مگر ہوتا یہی ہے کہ اس معاشرے کے اندر، گھر کے اندر جہاں تناؤ ہوتا ہے، وہ عورت پر ظلم کرتی ہوئی مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے، کہیں ماں کی شکل میں، کہیں ساس کی شکل میں، کہیں بیوی کی شکل میں، کہیں ننند کی شکل میں، کہیں بہن کی شکل میں، مجھے اور آپ کو یہ مختلف روپ نظر آتے ہیں۔ یہ آج کی مطلب جو ہے جو باتیں، آج کی مطلب تعلیمات، آج کے حقوق مجھے اور آپ کو بار بار پکار کر کہہ رہے ہیں، ان کی ادائیگی میرے اور آپ پر وارد ہوتی ہے، اس کا ادا کرنا ہر مطلب جو ہے مرد پر مطلب جو ہے ضروری ہے، اور یہ وہ واجب ہے، ورنہ اسے پکڑ ہوگی، اسے جنت میں مطلب جو ہے داخل نہیں کیا جائے گا۔ کیا میں مطلب جو ہے چاہ سکتی ہوں، کیا میں مطلب جو ہے گوارا کروں گی کہ میرا شوہر جنت میں نہ جائے بلکہ وہ جہنم میں جائے؟ میں کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ جب وہ جنت میں جانا مطلب ہے تو مجھے تعاون کرنا ہوگا، مجھے سپورٹ کرنا ہوگا، مجھے ساتھ دینا ہوگا، مجھے مطلب جو ہے تھوڑی سی مطلب تکلیف کو سہنا ہوگا، تھوڑا سا برداشت کرنا ہوگا، اور ان رشتوں میں مطلب جو ہے محبت اور اخوت کو پیدا کرنے کے لیے مرد کے شانہ بہ شانہ کھڑے ہو کر مطلب جو ہے سپورٹ ہونے کا ایک بہترین نمونہ پیش کرنا ہوگا، جو صحابہ کرام اور صحابیات نے بہترین انداز میں میرے اور آپ کے سامنے اس مطلب جو ہے اس چیز کے ساتھ مجھے اور آپ کو نصیحت والا مطلب جو ہے معاملہ سنت رسول کے ذریعے سے میرے اور آپ کے ذریعے سے آیا ہے۔ محترم سامعین کرام، اپنے گھروں کو بچائیے، ان رشتوں کو بچائیے، ان میں آبیاری کیجئے، ان میں محبت ڈالیے، ان میں خلوص ڈالیے، ان کو سپورٹ کے ساتھ کھڑا کر دیجئے۔ آج یہ منتشر ہو رہے ہیں، آج ان کے درمیان مطلب جو ہے خون میں سفیدی پیدا ہونے لگی ہے، ان مطلب جو ہے رشتوں کے اندر جہاں محبت آنی چاہیے تھی وہاں مطلب نفرتیں جنم لے رہی ہیں، وہاں انتقام جنم لے رہا ہے، وہاں ایک دوسرے کے سپورٹ کے ساتھ جہاں کھڑا ہو کر مطلب جو ہے بچوں کی صحیح تربیت ہونا چاہیے تھا، ان رشتوں کے ساتھ وہ پامالی ہو رہی ہے۔ اسی کے نتیجے میں تو یہ حال ہے کہ آپس میں جھگڑے کے نتیجے میں مطلب جو ہے طلاق ریٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اسی وجہ سے خلا مانگے جا رہے ہیں، اسی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کی مطلب جو ہے ذمہ داری کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ جہاں مطلب جو ہے لڑکا اگر ذمہ داریوں میں پھنسا ہوا ہے وہاں اسے لڑکی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ ایسا کیوں ہے؟ کیا ان رشتوں کو مطلب آبیاری کے لیے میں اور آپ تیار نہیں ہیں؟ کیا میرے اور آپ کے گھرانوں میں اگر کوئی لڑکا اس طرح کرتا ہوا نظر آئے تو کیا میں اور آپ برداشت کریں گے؟ یہ سوال ہے۔ اپنے گھروں کو جانے کے بعد، رات کو سونے
ہونے کے بعد اس پر سوچئے، غور و فکر کیجئے اور اس معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی اس غلط کاری کو دور کرنے، ان کو ایجوکیٹ کرنے، ان کو شعور دلانے اور ان رشتوں کو صحیح رخ کے ساتھ اس کا آبیاری کے ساتھ ان کو کھڑا کر کے اخوت میں ڈبو دینا، یہی اہم ترین آج کا پیغام ہے اور آج کا حاصل بھی یہی ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو صحیح سوچنے، عمل کرنے، غور و فکر کرنے اور اپنے اصلاح کرنے اور صحیح معنوں میں اس رشتوں کے ساتھ جڑنے کے بعد جو ذمہ داریاں مجھے اور آپ پر وارد ہوتے ہیں ان تمام ذمہ داریوں کو نبھانے کا صحیح حسن اور صحیح سلیقہ اور صحیح شعور مجھے اور آپ کو عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔